اس لیے تم کہتے ہو سیاست معاویہ زندہ باد کہ خلافت علی مرد آباد کہنے کی جرت نہیں، بالواسطہ سیاست معاویہ زندہ باد کہہ کر وہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ سیاست معاویہ زندہ باد کہتے ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا کو گٹاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ویڈیو بیان سنا۔ اگرچہ یہ ویڈیو بیان بہت پرانا ہے، لیکن موجودہ حالات میں جو بحث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست کے زندہ باد ہونے کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اس پر منہاج القرآن والوں نے اپنا نقطہ نظریہ بیان کرنے کے لیے اس بیان کو دوبارہ سے اپلوڈ کیا۔ اس بیان میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بیان کیا کہ کچھ لوگ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو مرد آباد کہنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ بات بالکل حقیقت کے برعکس ہے، کیونکہ کراچی کے اندر جو نعرہ یہ لگایا گیا جس ریلی میں، وہ ریلی اہل سنت و جماعت کی تھی، نعرہ لگانے والے اہل سنت و جماعت کے علماء تھے اور عوام اہل سنت نعرہ لگانے والی تھی۔ تو کوئی سنی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی سے افضل تو کیا مولا علی کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کوئی سنی حضرت امیر معاویہ کا ذکر مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کرتا ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو نعرہ سیاست کا لگایا گیا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ رافضیوں نے علل اعلان سڑکوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کی، گستاخی کی اور انہیں معاذ اللہ برا بلا کہا۔ تو اس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا۔ تو اب سب سے پہلے دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ سیاست کا معنی کیا ہے۔ تو اگر المنجد جو عربی کی ڈکشنری ہے اسے دیکھا جائے تو اس میں ساسا یسوس و سیاستن جو ہے اس بارے میں لکھا ہے کہ امور کا انتظام کرنا اور تدبیر کرنا اور امور کو سدھارنا، یہ سیاست ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست کا کیا عالم ہے، اور آپ کو اللہ نے ایسی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کو امیر کا شام کا امیر مقرر کیا، اور پھر حضرت فاروق اعظم نے بھی اپنے دور خلافت میں آپ کو بدستور امیر مقرر کیے رکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ شام کے امیر رہے۔ تو یہ تینوں ادوار اس بات کے شاہد ہیں کہ بڑی احسن انداز میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امارت کے فرائض سر انجام دیے، اور بڑی عمدہ تدبیر کے ساتھ آپ نے اس امارت کو نبھایا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست کا اقرار کرنا اور انہیں ایک عظیم سیاستدان کہنا اور ان کی سیاست کو زندہ باد کہنا، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح ہوئی، تو اس صلح کے بعد حضرت امام حسن نے جب خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کی، تو اس خلافت میں جو آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو لشکر بھیجے، اور آپ کے اس دور خلافت میں جو فتوحات ہوئیں، اور آپ کی تدبیر کے پیش نظر جو اسلام کے
اندر جو سلطنتیں، وہ جو علاقے اسلام جن پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، تو یہ آپ کی تدبیر تھی، آپ کی سیاست تھی، تو اس کو زندہ باد نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ اور یقیناً اہل سنت و جماعت کبھی بھی مولا علی شیر خدا کی مخالفت میں یا آپ کے مد مقابل سیاست امیر معاویہ یا حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اہل سنت و جماعت حضرت امیر معاویہ کی جو انفرادی شان ہے، جو شرف صحابیت آپ کو حاصل ہے، اس کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور یہ جو نعرہ لگایا گیا، یہ ایک خاص طبقے کے جواب میں حضرت امیر معاویہ کی جو دینی خدمات ہیں ان کا اظہار کرتے ہوئے سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا۔ تو یہ سیاست تھی اور یہ اصل نعرے کا سبب تھا جو لگایا گیا، اور خام خواہ اس کو معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کے مخالف کہنا اور معاذ اللہ استغفر اللہ اس سے یہ مطلب اخذ کرنا کہ یہ نعرہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت کو مرد آباد کہنے کے لیے، تو یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بالکل اہل سنت و جماعت پر ایک افتراء ہے، اہل سنت و جماعت پر تہمت ہے۔ اہل سنت و جماعت کبھی بھی اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے، کیونکہ اہل سنت و جماعت حضرت مولا علی شیر خدا کے کبھی بھی مد مقابل حضرت امیر معاویہ کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پر